آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بس ایک بار سبحان اللہ کہنا یہ ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم 2 رکعت چاشتی نماز ادا کر لو تو ان تمام باتوں کو وہ کفایت کر جائیں گی، اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ اللہ کے ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت فرما دیجئے، کوئی نصیحت فرما دیجئے، اللہ اکبر۔ کتنا شوق تھا حضرات صحابہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی نصیحت کریں، کوئی وصیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ مبارک تھا کہ اگر صحابہ نہیں بھی پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کو وصیتیں فرمایا کرتے تھے، نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، اور اس بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں اور کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ان بہت سی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ ان کا اپنا واقعہ ہے، چلیے انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی، اللہ اکبر، کیا فرما رہے ہیں؟ میرے محبوب نے مجھے وصیت کی، اللہ اکبر۔ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا وصیت کی؟ فرماتے ہیں بِصِيَامٍ 3 أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو وصیت فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو، اور یہی وہ روزے ہیں بھائیو جسے ہم احادیث میں ایام بیض کے نام سے یاد کرتے ہیں، 13، 14، 15 مسنون ہے یہ۔ اور اس کے بعد اور آگے ارشاد فرمایا وَرَكَعَتِ الضُّحَىٰ، اور سنو چاشت کی 2 رکعات بھی پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر۔ ہر ماہ 3 دن کے روزے اور روزانہ چاشت کی نماز، اور آگے کیا ارشاد فرمایا وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أُرْقَدَ، اور دیکھو رات کو سونے سے پہلے وتر ادا کر لیا کرو، اللہ اکبر۔ وصیت فرمائی جا رہی ہے۔ ہاں اس میں ایک بات ہے، ایک مسئلہ ہے، جیسا کہ دوسری احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اگر کوئی شخص رات کو تہجد میں اٹھنے کا عادی ہے اور سمجھتا ہے کہ تہجد کی نماز اس کی ضائع نہ ہو پائے گی، تو اپنی آخری نماز یعنی وتر تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سے پوری امت کو یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ دیکھو سونے سے پہلے وتر پڑھنے کا اہتمام کر لیا کرو، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اپنے صحابہ کو وصیت فرما رہے ہیں، اور جب بات یہ بیان ہو کہ صحابہ کو وصیت کی جا رہی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ قیامت تک جتنے امتی آئیں گے یہ وصیت ان سب کے لیے ہے، اللہ اکبر۔ اور وصیت کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں وہ؟ اوصانی حبیبی، اللہ اکبر، وہی بات جو حضرت ابو ہریرہ نے کہی، انہوں نے اوصانی خلیلی کہا کہ میرے محبوب نے، اور یہاں حضرت ابو ذر غفاری کیا فرما رہے ہیں؟ اوصانی حبیبی،
میرے حبیب نے، میرے پیارے نے مجھے وصیت کی، اور وصیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں تم میں سے ہر آدمی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ذمے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور اسے یہ صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ جوڑ کتنے ہیں؟ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے 360 جوڑ ہیں۔ اللہ اکبر! چنانچہ 360 صدقہ دینا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پس ایک بار سبحان اللہ کہنا یہ ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر! ہم نے صدقہ کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ مال خرچ کریں گے تو ہی صدقہ ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں، صدقہ کا ہمارے دین میں اللہ کے فضل و کرم سے جو مفہوم ہے بڑا وسیع ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تکبیر کہو، تمحید کہو، تکبیر کہو، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کا ذکر بیان کرو، اس سے کیا ہوگا؟ یہ سب صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ شکر کے سارے طریقے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم 2 رکعت چاشتی نماز ادا کر لو تو ان تمام باتوں کو وہ کفایت کر جائیں گی۔ اللہ اکبر! اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح بات کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ